رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. JMT میڈیا پر تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، JMT میڈیا پر برکات رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ بدستور جاری ہے، جس میں آپ حضرات کی ملاقات ہمارے مہمانوں سے ہوتی رہتی ہے، جس میں خطبہ مفتیان کرام وغیرہ ہی ہوتے رہتے ہیں. آج ایک بار پھر ہمارے مہمان بنے ہیں مولانا مفتی عبدالرشید صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے برکات رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں. مفتی صاحب رمضان مبارک کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سوالات بھی کریں گے کہ رمضان المبارک میں رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، روزہ رکھا جاتا ہے. اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس میں روزہ جو رکھا جاتا ہے تو روزہ رکھ کر کھانے سے روک دیا جاتا ہے، پینے سے روک دیا جاتا ہے؟ کیا کوئی بجٹ کی کمی ہوتی ہے یا کوئی اور حکمت ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو JMT میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے JMT میڈیا میں ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی فرضیت کا، تو روزے کا مقصد یہ نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی بجٹ کی کمی ہے. یہ بجٹ کی کمی والا معاملہ جو یہ حکومتوں کا ہے، ان کے پاس جب کوئی بجٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ اسی طرح کے وہ کرتے ہیں کہ بجٹ کی کمی ہے، لہذا ان کے لیے کوئی پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں. جی. تو اللہ تعالی نے جب روزے فرض کیے ہیں، اب روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ انسان کے اندر جو ہے اصل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقویٰ جو ہے یہ اپنے نفس کے اوپر جو ہے قابو پانا ہے. تو روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر کیا ہے؟ تقویٰ ہے. کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سال میں 30 دن ہمارے کہنے کے مطابق جائز کاموں چھوڑ سکتے ہو تو کیا باقی سال کے جو حصے ہیں 11 مہینے ان میں جو ہے ناجائز کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے؟ تقویٰ کا مادہ پیدا ہو جائے اور انسان جو ہے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ اور کنیکٹ ہو جائے. تو اصل جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کرواتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ بے صبر ہے. یہ اکثر انسان کے اندر جو ہے نفس کے اندر یہ بے قابو ہو جاتا ہے اور ان کے اندر جو حیوانی جو مادے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تقویٰ جو ہے انسان کے اندر یہ صبر پیدا کرتا ہے. تو تقویٰ کی وجہ سے انسان اپنے نفس کو لگام دے سکتا ہے. اس لیے تمام تعلیمات کا خلاصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو اس روزے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو اس تقویٰ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے. اصل روزے کا مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ پرہیزگار ہو جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. مفتی صاحب دوسرا سوال آپ سے یہ کریں گے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں اس کی کوئی درجات بھی ہوتے ہیں، کوئی فرق بھی ہوتا ہے یا تمام یکساں ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی عام روزہ ہوگا یا کوئی خاص ہوگا، کوئی درجات وغیرہ ہیں یا سبھی یکساں ہے، برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں؟ اصل میں روزے کے جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ اور ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ. عوام کا جو روزہ وہ یہ ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کو چھوڑنا اور اللہ کی عبادات کرنا. ٹھیک ہے. اس سے روزے کی فرضیت اس سے ادا ہو جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ. خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جو روزے میں جو ممنوعات ہیں یعنی جماع کرنا اس کو بھی چھوڑنا اور باقی جسم کے تمام اعضاء جو ہے ان کی پابند ہوتے ہیں. یعنی ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، آنکھوں سے بد نظری سے بچنا، زبان غلط استعمال نہیں کرنا. یہ ہے خواص کا روزہ. اور ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ. وہ یہ ہے کہ جو روزے کی ممنوعات ہے اس سے بھی بچنا، یعنی کھانا پینا چھوڑنا، جماع چھوڑنا اور جسم کے اعضاء کو بھی ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے بچانا. اور تیسری جو ہے وہ ہر وقت دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا.
اور دل جو ہے ان کا ہر وقت غیر اللہ کے تعلق سے اور غیر اللہ سے کیا پاک ہوتا ہے. یہ ہے خواص کا روزہ. اصل جو روزے کا روح ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے سب. اچھا مطلب روزے کے 3 درجات ہیں، صرف بات سمجھ آ گئی. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ روزے سے کوئی جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، کوئی روحانی ترقی بھی حاصل ہوتی ہے، یا صرف محض روزہ عبادت کا نام ہے؟ ہاں، روزوں کے فائدے بالکل ہیں. روزے کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ دراصل 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور دوسرا جسم سے. روح جو ہے یہ ملکوتی صفات کی حامل ہے اور اس کی غذا عالم امر کے انوارات اور تجلیات ہیں. ٹھیک. اور جسم انسانی حیوانی صفات کا حامل ہے. جی. اور اس کی غذا زمین کی مادی اشیاء ہیں. ٹھیک ہے. جس قدر ہم مادی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے حیوانی صفات بڑھ جائیں گی. جی. اور جس قدر ہم مادی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے تو حیوانی صفات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. اور جس قدر ہم مادی غذائیں کم کھائیں گے حیوانی صفات کم ہو کر ملکوت یعنی فرشتوں جیسی صفات کا غلبہ ہوگا. کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بلکہ انوارات ہی ان کی غذا ہیں. تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھا جائے تاکہ اس کی حیوانیت ختم ہو اور روح کو قوت ملے. جب روح کو قوت ملے گی تو اس سے دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں فکر آخرت اور عبادت کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے. تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار کی کثرت کی وجہ سے اس پر انوارات اور تجلیات کا کیا ہوتا ہے؟ ورد ہوتا ہے، جس سے اس کی روحانی ترقی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی قربی حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا برکات رمضان ٹرانسمیشن پروگرام. امید ہے آپ تمام حضرات کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.